بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات مختلف روایات کے مطابق ابلیس کے نزدیک سب سے بڑا اور پسندیدہ کام ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کے بیج بو کر انہیں علیحدگی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ جب ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک پورے خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ تصویر میں دیا گیا منظر اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ کس طرح غصے، بدگمانی اور انا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ایک گہرا خلجان پیدا ہو جاتا ہے، اور ان تمام عمل کے پیچھے چھپا شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے چھڑا دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، سکون، ایک دوسرے کا لباس بننے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جب شیطان کا اثر غالب آتا ہے تو وہی محبت تلخی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر میاں بیوی اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، آپس کے اختلافات کو گھر کی چار دیواری کے اندر افہام و تفہیم سے حل کریں، کسی بھی ایسی تیسری قوت یا منفی وسوسے کو جگہ نہ دیں جو ان کے مقدس بندھن کو توڑنے کا باعث بنے۔ یاد رکھیں، گھر کو جوڑنا رحمان کا کام ہے اور اسے توڑنا شیطان کا پسندیدہ ترین مشعلہ ہے۔ ایک ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سکون، محبت، رحمت پر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے شیطان کا سب سے بڑا ہدف اس رشتے میں دراڑ ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا صرف دو افراد کی علیحدگی نہیں، پورے خاندانی نظام اور نسلوں کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ شیطان براہ راست حملہ کرنے کے بجائے خاموشی سے میاں بیوی کے درمیان بدگمانی، شک، انا کا بیج بوتا ہے۔ وہ معمولی باتوں کو پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے، انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف خامیوں پر نظر رکھے۔ استغفر اللہ۔ جب غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے تو زبان سے نکلے ہوئے سخت الفاظ اس خلجان کو مزید گہرا کر دیتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں ایک ٹوٹی ہوئی زمین اور گرجے بادلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گرجتے بادلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس شیطانی وار سے بچنے کا واحد حل صبر، درگزر، خاموشی ہے۔ اگر ایک فریق غصے میں تو دوسرے کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ وہاں کامیاب ہوتا ہے جہاں انا محبت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد ایک دوسرے کی پردہ پوشی، حفاظت کرنا ہے۔ لہذا ہر جوڑے کو چاہیے وہ اپنے گھر کے معاملات میں کسی تیسرے خواہ کو وہ وسوسہ ہو یا کوئی انسان ہو، مداخلت کا موقع نہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے میں برکت کی دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں، جو گھر محبت اور برداشت سے قائم ہوتا ہے وہاں شیطان شکست کھا جاتا ہے اور رحمان کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ازواجی زندگی میں رہتی دنیا تک کے میاں بیوی کے لیے ایک ایسا مینار نور ہے جس کی روشنی میں ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔
ان کا رشتہ مال، دولت یا دنیاوی آسائشوں پر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، انتہا درجے کے صبر، ایک دوسرے کی بے مثال عزت پر قائم تھا۔ سیدہ فاطمہ شہزادی کونین ہونے کے باوجود گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، جہاں تک چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن آپ نے کبھی حضرت علی سے کسی چیز کی شکایت نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے ایسی فرمائش کی جو ان کی استطاعت سے باہر ہو۔ دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ عالم تھا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی تھکن کو دیکھ کر خود گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتے، آپ کو بے حد عزت تکریم دیتے۔ ایک مرتبہ بے حد عزت تکریم دیتے، ایک مرتبہ جب ان کے درمیان معمولی سی رنجش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے گھر سے باہر چلے گئے، مسجد میں جا کر لیٹ گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر ان کی صلح کروائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو تو اسے چیخ و پکار یا لڑائی کی بجائے خاموشی، تحمل سے حل کرنا چاہیے تاکہ شیطان کو مداخلت کا موقع نہ ملے۔ ان کا گھرانہ فکر و فاقہ میں بھی شکر گزار رہا اور ان کی محبت کی خوشبو آج بھی کائنات کو مہکا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر کی اصل خوبصورتی قیمتی فرنیچر سے نہیں بنتی، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے رہیے، سادگی اختیار کرنے اور اللہ کی بندگی میں ایک دوسرے کا معاون بننے میں پوشیدہ ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھتے ہیں تو وہ گھر شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر رحمان کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ انسانی زندگی صحت اور بیماری کے نشیب و فراز سے ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی کے رشتے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جب گھر میں شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہ صرف جسمانی تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے کڑے وقت میں ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا ضروری ہے۔ محبت بھرے لہجے میں تسلی دینا اسے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ شیطان اس وقت بھی سرگرم ہوتا ہے، تندرست ساتھی کے دل میں اکتاہٹ، بیزاری یا تھکن کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے بیمار شریک حیات کی خدمت سے جی چرائے، لیکن ایک مومن اور مخلص ساتھی وہ ہے جو بیماری کو آزمائش سمجھ کر اپنے جیون ساتھی کی خدمت میں دن رات ایک کر دے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں بیمار کی عیادت کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ جب یہ خدمت اپنے شریک حیات یا شوہر کے لیے ہو تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بیماری کے ایام میں شوہر کا اپنی بیوی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھنا یا بیوی کا اپنے شوہر کی تکلیف میں اس کا دست راست بننا اس کے درمیان محبت کی ایسی نئی روح پھونک دیتا ہے جو تندرستی کے دنوں میں شاید ممکن نہ ہو۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سچی رحمت بن کر
سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ہاتھ بیماری میں ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں، ان کے درمیان کبھی جدائی کی دراڑ نہیں بڑھ سکتی۔ بیماری تو عارضی ہوتی ہے، لیکن اس دوران کیا گیا حسن سلوک اور خدمت عمر بھر کے لیے دل میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت نقش کر دیتا ہے۔ لہذا بیماری کے دنوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اسے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اسلامی معاشرے میں بیوی کا مقام محض ایک شریک حیات کا نہیں، بلکہ وہ گھر کی ملکہ ہے، بچوں کی پہلی درسگاہ، شوہر کے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثال قائم کی۔ ایک کامل مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں، خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ بیوی کے حقوق میں صرف روٹی، کپڑا، مکان فراہم کرنا شامل نہیں ہے، بلکہ اسے عزت دینا، اس کے جذبات کا احترام کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنا اور اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو گھر میں برکت، سکون کا نزول ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف سختی، بدگمانی پیدا کرے تاکہ وہ گھر کا سکون برباد کر سکے۔ لیکن ایک نیک مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کو اللہ کی امانت سمجھے، بیوی کی قدر کرے، اس رشتے کی قدر کرتا رہے جو اللہ نے جوڑا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی پاسداری کرے اور اسے وہ مقام دے جس کا دین نے حکم دیا ہے، تو نہ صرف دنیاوی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ بیوی کا احترام کرنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ ظرف ہے، با کردار انسان ہونے کی علامت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی، مال، دولت قربان کر دی۔ آپ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب دنیا آپ کی مخالفت کر رہی تھی۔ جب پہلی وحی کے وقت آپ پر لرزہ طاری ہوا تو حضرت خدیجہ بھی تھیں جنہوں نے نہایت دانائی محبت سے آپ کو تسلی دی۔ تاریخی الفاظ کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے برسوں بعد بھی انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے مجھے اس وقت مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج کی ہر بیوی کے لیے یہ پیغام ہے کہ مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بننا، اس کی ہمت بڑھانا، اس کے مقصد میں اس کا دست راست بننا ہی ایک مثالی ازواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت، احترام اور بے غرض قربانی کا ایسا نمونہ ہے جس سے قیامت تک آنے والے جوڑے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم، محبت اور رفاقت کا حسین
منظر دکھاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی اور جذباتی وابستگی کا ایک شاندار باب ہے۔ آپ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، بلکہ علم دانش کا وہ سمندر تھی جن سے بڑے بڑے صحابہ مشکل مسائل حل کرتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بے تکلفی محبت لطافت تھی، وہ رہتی دنیا تک کے میاں بیوی کے لیے ایک سبق ہے۔ کس طرح خوشگوار ماحول میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی پیالے میں پانی پیتے اور ان کی دل جوئی کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک بیوی کو نہ صرف اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اسے ذہنی علمی طور پر بھی اس قدر بلند ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی بہترین مشیر بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے پردہ فرمانا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت اور قدر تھی۔ یہ مبارک زندگی ہمیں سکھاتی ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا ہے، ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کی ذہنی سطح کو سمجھنا ہی وہ طریقہ ہے جن سے شیطان کے شر کو دور رکھا جا سکتا ہے، گھر کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ محبت کی وہ لازوال داستان ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سکون اور رحمت پر رکھی ہے۔ یہ رشتہ ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے تاکہ اس قلعے کو منسار کر سکے۔ تصویر میں نظر آنے والی آگ، گرج، چمک اور زمین کی دراڑیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ صرف دو انسانوں کی تلخ کلامی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہنستا بستا گھرانہ جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ شیطان میاں بیوی کے درمیان تکبر اور حق تلفی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ جہاں میں ہم پر غالب آ جاتی ہے، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حریف بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، حالانکہ انہیں ایک دوسرے کا ہم سفر ہونا چاہیے تھا۔ جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے تو شیطان مسکراتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دراڑ سے بچوں کا مستقبل، گھر کا سکون، معاشرے کی اکائی بکھر جائے گی۔ اس شیطانی وار کا مقابلہ صرف نرمی، خاموشی سے ممکن ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں کو محبت کی چادر سے ڈھانپ لیں۔ ہر اختلاف کے وقت یہ یاد رکھیں ان کی صلح رحمان کو پسند ہے اور ان کی جدائی شیطان کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اپنے لمحوں میں تھوڑی سی لچک اور دلوں میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں تو ابلیس کے تمام مکر و فریب خاک میں مل جائیں گے۔ اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے میاں بیوی کا رشتہ اس کائنات کا وہ خوبصورت ترین بندھن ہے جس پر ایک صالح معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ابلیس اور اس کے چیلوں کا سب سے بڑا ہدف اس رشتے کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت نکاح کے مقدس بندھن میں بندھتے ہیں تو شیطان اسے اپنی سب سے بڑی ہار تصور کرتا ہے اور پھر وہ دن رات کوشش میں لگ جاتا ہے کس طرح اس گھر کے امن کو خاک میں ملایا جائے۔ وہ براہ راست سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا، بلکہ انسانی نفسیات کے کمزور پہلوؤں جیسے غصہ، انا، حسد، بدگمانی کا سہارا لیتا ہے۔
وہ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے وسوسے ڈالتا ہے، معمولی سی بات بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ تصویر میں دیا گیا منظر کہ جس میں زمین پھٹ رہی ہے اور پیچھے شیطان کھڑا ہے، در حقیقت اس ذہنی اور روحانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے جو ایک لڑتے ہوئے جوڑے پر طاری ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے پر چیختے ہیں یا ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان انہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، تمہاری انا تمہارے رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک ہنستا ہنستا گھرانہ اجڑنا شروع ہوتا ہے۔ اس شیطانی جال سے بچنے کے لیے ضروری ہے انسان اپنے غصے پر قابو پائے اور یہ سمجھے اس کا جیون ساتھی اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کا ہم سفر ہے۔ اصل دشمن وہ ہے جو دور کھڑا اس جھگڑے پر خوش ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی یا طلاق اور وہ عمل ہے جسے حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس شیطان کے نزدیک یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کا اثر صرف 2 افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی تپش پورے خاندان، خاص طور پر بچوں تک پہنچتی ہے، جن کا مستقبل شخصیت اس لڑائی کی نظر ہو جاتی ہے۔ شیطان اس بات سے واقف ہے کہ اگر وہ میاں بیوی کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ایک پورے خاندانی نظام کو تباہ کرنے میں کامیاب ہے۔ میاں بیوی کے درمیان خاموشی کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ جہاں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، صرف شکوے باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ انسان کو ماضی کی تلخ یادوں میں الجھائے رکھتا ہے، مستقبل کے خوبصورت خواب چھین لیتا ہے۔ تصویر میں موجودہ گرج چمک آگ اس اضطراب کی علامت ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نازک موڑ پر ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ میاں بیوی صلح صفائی کی راہ نکالیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر ہر جوڑا یہ عہد کر لے وہ اپنے ذاتی اختلافات کو شیطان کی خوشی کا ذریعہ نہیں بننے دے گا تو گھروں میں دوبارہ وہی سکون اور برکت لوٹ آتی ہے جو اللہ کا وعدہ ہے۔ صبر، شکر، باہمی مکالمہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے شیطان کے اس سب سے پسندیدہ عمل یعنی جدائی کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور ایک مضبوط، مستحکم، خوشحال زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔